ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر وبارک اللہ فیک۔ محترم حضرات، آپ تمام حضرات نے شیخ سے ایک نہایت ہی انقلابی تقریر سماعت فرمائی، اور شیخ کے بیان سے ایسا لگ رہا تھا کہ کاش شیخ کہتے جاتے اور ہم سنتے جاتے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی زندگیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں صرف تھیں۔ دین کے کسی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، صحابہ کرام آگے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ ہم تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح اپنا ایمان لائیں، دین کے معاملے میں اپنی منمانی نہ کریں۔ جب ہم اپنے من سے پیدا نہیں ہوئے ہیں تو اپنے من سے زندگی گزارنے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مرضی سے مطابق ہی زندگی گزاریں گے، تبھی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ دوسری بات محترم حضرات یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ آپ کے یہاں اذان 7:45 بجے ہے غالباً، اس لیے 4-5 منٹ کے بعد میں بات کو ختم کروں گا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام بڑے خوش نصیب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا ہی کے اندر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ لیکن آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے۔ قبرستان جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کر لیتا، کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ کے نبی، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، انتم صحابی، تم میرے صحابہ ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہیں، جو میرے بعد پیدا ہوں گے وہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ پہچانیں گے کیسے؟ اچھا سوال کیا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ اپنے بھائیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ آئیں گے تو ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کے چہرے وضو کے نشان سے چمک رہے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہم پہچان جائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ماننے والے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نماز اپنی زندگی کا جزو لا ینفق بنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ، صحابہ کرام کی بات ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک خوشخبری دی، کہا تم نے مجھے دیکھا، مجھ سے ملاقات کیا، لیکن میرے آنے والے بھائیوں نے مجھ سے ملاقات نہیں کیا ہے، لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے، یعنی ایمان بالغیب۔ ہم نے اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی پر ایمان ہے، تو ایمان بالغیب ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے ملاقات نہیں کیا، لیکن میرے پر ایمان رکھیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے، جنت کے 7 مرتبہ۔ تو محترم حضرات، اپنے آپ کو کم مت سمجھیے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور یہی جب تک ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے، دین اور دنیا میں کامیاب رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ۔ محترم حضرات، ابھی ہمارے شیخ نے بیان کیا کہ صحابہ کرام جان مال لٹا دیتے تھے، اور کئی واقعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ سنا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک باغ کے بدلے، ایک کھجور کے درخت کے بدلے اپنا جو باغ ان کو دیا تھا، جنت کے باغ کے بدلے میں، معلوم ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 600 درخت تھے، 600 کھجور کے درخت تھے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا۔ کسی دن میں نے ایک پیارا سا جملہ پڑھا تھا، اور یہ ہمارے اور آپ اپنے ایمان کو توڑیں۔ لکھنے والے نے لکھا تھا کہ ایک صحابہ کرام تھے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اللہ کے راستے میں دے کر کے مالدار ہوتے تھے، اور ایک ہم ہیں جو کنجوسی کر کے
روک کر کے غربت کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، جو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں آپ خرچ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو دین اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اس کا بھلائی، اس کا عدل انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے آپ لوگ دین کے معاملے میں آپ لوگ بالکل پیچھے نہ رہیں، خرچ کا معاملہ ہے آگے آئیں، رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے بھی لے رکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محترم حضرات، دیکھیں ہماری یہ مسجد ایک چھوٹی سی مسجد ہے، جماعت کی تعداد کم ہے، اس پر آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوئیے۔ اللہ کے لیے آپ نے جو دیپ جلایا ہے، جو مسجد بنائی ہے، اس کو آباد رکھیے، اللہ رب العالمین اس میں برکت دے گا، کیونکہ کامیابی کا معیار یہ تعداد پر نہیں رکھا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت یمن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اور مبلغ بنا کر کے بھیج رہے تو فرمایا تھا واللہ لا یہدی بک اللہ رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی، اگر آپ کے ذریعہ سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو گیا، ایک آدمی بھی ہدایت پا گیا، تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو باتیں ہم نے شیخ کی زبانیں سنی ہیں، یقیناً دل اندر سے ضمیر جاگ رہی تھی، کاش ہم بھی نبی کے زمانے میں ہوتے، نبی کے صحابہ کے ساتھ ہوتے تو کرنا اچھا ہوتا۔ اگرچہ اس زمانے میں نہیں ہے، لیکن نبی کا طریقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مورخین نے، مفسرین نے، محدثین نے لکھ رکھا ہے۔ آپ تمام حضرات اس کو پڑھیں، ہم تمام لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ اور عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ صحابہ کرام یہ دین کے معاملے میں ہمارے لیے سیمپل ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ہمیں اپنا سارا عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل پر پرکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ بہرحال ہم تمام لوگوں نے جو قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کے تعلق سے ایک ہلکی سی ورنہ یہ 35 منٹ 40 منٹ میں صحابہ کرام کے بارے میں پڑھ لیں گے۔ اگر صحابہ کرام کا تذکرہ چھیڑ دیا جائے تو صدیاں گزر جائیں گے۔ 1400 سال سے گزر رہا ہے اور سن رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، لیکن جب بھی سنتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ پہلی بار سن رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں جنہوں نے دین میں خالص للہیت کے ساتھ عمل کیا تھا۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح ہمارا ایمان ہو جائے دین کے معاملے میں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ بہرحال ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ بہرحال فرشتوں کی اس حاضری میں، فرشتوں کی موجودگی میں ہم تمام لوگوں نے جو بھی باتیں شیخ کے زبانیں سنی، ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب یہ خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ ہم سب سے پہلے شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جو تقریباً 650 کلومیٹر ممبئی سے چل کر کے آکوٹ میں آئے تھے، اور ایک ہی زبان، ایک ہی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے یہاں تقریباً 90-95 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین شیخ کی دعوت کو، عمل کو، خطاب کو قبول فرما لے، ان کے لیے صدقہ جاریہ عطا بنائے، ان کے عمر میں، ان کے صحت اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم تمام شیخ کے بعد ہم آپ لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ جہاں ہماری جماعت کے چند نوجوانوں نے یہ محسوس کیا کہ کارنجہ میں ضرورت ہے، وہاں پر پروگرام ہونا چاہیے، وہاں سے کانٹیکٹ کرا، اور آپ لوگوں نے ایک ہی بات میں، ایک ہی دعوت پر آپ تمام لوگوں نے لبیک کہا۔ ہم اس کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العالمین اس طرح ہم تمام لوگوں کو دین کی باتیں سننے، سنانے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔